گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کاٹ دیا، کھانا ادھر کا ادھر کر دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی. اور اسی لیے حدیث رسول میں یہ بھی ہے نا، فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو. کیوں؟ فرمایا گیا چوہا، شیطان جو ہے چوہے کی شکل میں آئے گا، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑوں کے پاس لے جائے گا، گرائے گا، آگ لگے گی جس سے تمہارا پورا گھر بھی جل سکتا ہے، آگ لگانے کا کام بھی کرے گا. تو چوہا کا اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا گھر میں ہے. کیا کرتے ہیں؟ گھر میں چوہا ہوتا ہے تو وائرنگ کاٹ دیا، تھیلے کا، تو پھر آج کی چوہا مار دوائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں یوز کرتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تو کہا کہ فرمایا گیا کہ رات کو چراغ گل، ضروری نہیں کہ وہ ہر چوہے کو پکڑے گی. فرمایا گھر میں اگر وہ گھومتی رہے، چوہا آئے گا نہیں، چراغ کو کھینچ کر کے کپڑے کے پاس لے جائے گا. بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں آگ لگانے کا کام بھی کرے. اسی مثال کو میں نے محسوس کیا. اس طرح کا دشمن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہوتا کو چاہیے. کیا کرتے ہیں؟ اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے تو پھر آج کی کوئی دوائیاں ہیں، عالم اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اگرچہ ہر منافق کو نہ پکڑے، لیکن اس کی آواز سے ہی بہت سارے منافق گھر میں اگر گھومتی رہے، خالی آواز بھی آتی رہے تو چوہا آئے گا نہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہوتا ہے بہت ساری جگہوں. بلی کی اگر آواز بھی آتی رہے تو چوہے گھر میں. مسلمان کو چاہیے کہ تم اپنی صحبت سے، مثال کو میں نے محسوس کیا علماء کے پاس، بزرگوں نے صحیح مثال، اس لیے کہ صحبت مومنین کو چاہیے. اب کیا اگر تمہاری جماعت میں کوئی منافق نہ آئے، تھوڑا وقت نکالو. کوئی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت اپنے محلے میں ہونا چاہیے. صحبت اولیاء اپنی جماعتوں میں ہونا چاہیے. اگر صرف ہر منافق کو نہ پکڑے، لیکن اس کی آواز سے 100 سال منافق کی عبادت کرو گے، 100 سال عبادت کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی علماء اہل سنت اور ہر مسلمان کو چاہیے تم اپنی صحبت کی صحبت کے پاس، اس لیے کہ یہاں تمہارے دل زندہ ہوتے ایمان تازہ ہوتا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے کسی عالم نے تھوڑا وقت نکالو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ صحبت اولیاء بہت کی بات ہے. 60 سالہ طاعت بیڑیا فرماتے ہیں 100 سال اگر تم عبادت کرو گے تو میں 100 سال عبادت کرو گے میں لا الہ الا اللہ. بہتر ہے کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یا کسی شیخ بڑا امامہ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل زندہ ہوتے، ایمان تازہ، بہت مرید بھی ہوتے ہیں. اور منافق یہ چاہے گا کہ مریدی سے عالم کے قریب نہ جاؤ، بھٹک کر کیا گیا تھا، کسی کے پاس نہ جاؤ. آیا اور اس نے پاس ایک نوجوان علاقے میں آیا، سے ملاقات ممبئی کی بات ہے. ایک بات کی خلیل جو ہے وہ 8 خدا کی مانتا ہے. ہمارے چیلنج کر رہا ہے کہ کلمے میں کسی کو بھی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کلمے لا الہ الا اللہ میں ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ. شیطان ہے وہ. 8 کیسے مغلق، کیسے سمانا پہنا ہوا ہے. بڑا ہم نے پہلی بار چھپا بھی ایسا کہا حقیقت پیرا مریدی بھی چل. اس نے کہا ہاں، اور پھر اس نے تصویریں دکھائی اور کیا کیا ان کے خرافات تھے. لیکن ان کے مریدین کوئی آئے محسوس کیا ہٹک کر کے آ گئے، یہ میرے پاس آ کر کے بتایا. آیا اور اس نے تو میں نے تمہیں ملاقات کر کے کہا جو پیر ایک بات کی علامت میں بتا دوں. پیر صاحب ہیں، کہا کہ کیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کلمے میں سب سے پہلے یہ کہا ہوگا کہ مولانا کے پاس نہیں جانا، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کوئی خدا دل کی بات جانتا. کہا اور ایسے ہوں اب تو کیسے بن گئے. مجھے پہلی میں نے کہا بیٹا میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں، اور پھر لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں. یہ شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس آ جائے ورنہ اس کی پول کھلے گی. تو میں نے اس سے کہا تمہارا بندہ جو ہے شریعت کو جان لے گا تو پھر اس کو دھکے مارے. کہا کہ کیا 8 خدا بنانے تم کو مرید کرنے کی بات ایسے پہلے یہ کہا کے پاس کہ مولانا کے پاس نہیں جانا. ہاں جو مشاہد اہل سنت کے ہیں جو صحیح طریقے سے اب تو اولیاء کاملین کے غلام ہیں. میرے عزیز میں نے کہا کہ میں دل کی بات نہیں اور نہ میں ولی ہوں، لیکن مجھے ان کی ساری ٹپس معلوم ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نہ جائے ورنہ اس کی پول کھلے گا. ورنہ جو دکاندار ہے شریعت کو جان لے گا اپنے آپ کو تو پھر اس کو دھکے مارے. ایسے کوئی بھی 8 پیر سے وعدہ اوڑھ کر کے آئے تو ایسے مندیوں کے پاس پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو مشاہد اہل سنت کے ہیں کاٹے گا، جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں. اور صاحب ہمارے پاس ان کی بارگاہ میں تمہارے نجان بھی پیر صاحب ہیں
بالکل ہماری جان کے لیے حاضر نکالیں، ہم ان کی بارگاہ میں اپنا حاضر کرتے ہیں جو خالی ہوتا ہے۔ مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی سالن بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، دکاندار ہے کے پیچھے ان سے اپنے آپ کو بچانے، اور ایسے کوئی بھی کنگ کا ایسا اور دعوت ہے تو بھی فرمایا گیا کہ تم جانو کہیں ایسا تو نہیں کہ کافی چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور جتنے لوگ جمع کاٹے گا سب چاول کا تھیلا کھا جائے جو ہے ایک اور صاحب ہمارے پاس ہے کہا کہ حضرت جس گھر پر اترے اس گھر کا پورا راشن ختم ہو جائے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ والا وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے، پورا راشن کھا لیتا ہے۔ وہ فیض بانٹے، 5 قسم کے سالن بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے بیچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، رمضان کا موسم ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ 70 صحابہ کے درمیان حضور بیٹھتے تھے، بھی کافی ایک پیالہ دودھ کا، اور جتنے لوگ جمع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو کوئی مسافر تو بس بنا ہے باہر، کوئی جس گھر پر اترے اس گھر کا یہ ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ پی لیں اور کوئی مہمان مسافر ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے۔ میں نے کہا غازی جنت البقیع کے پاس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص غربا اور مساکین کی وہ دستگیری کرے، مسافر لگتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ کوئی مسافر آیا ہے، اور وہ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ کے درمیان حضور بیٹھے اور اس کے پاس ایک پیالہ دودھ کا، یا پوچھا سفر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو کوئی مسافر تو اس کا پیالہ پیش کیا، باہر کوئی بات ایسا تھا کہ نیا مسافر ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ پی لیں اور کوئی مہمان مسافر دودھ کا پیالہ پی گیا، ادھر 70 صحابہ ہیں، اور میں نے نگاہ ڈالی جنت الخجول کے پاس درخت کے نیچے کوئی شخص تھوڑی باندھ رہا ہے، پیر صادق مسافر لگ رہا، یہ ہے مرشد اکرم۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی افطاری کا وقت ہے اس طرح کے بزنس کرے تو سمجھ جاؤ کہ چوہا گھر سے پوچھا سفر کے حالات، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دسترخوان پر آئے ڈھونڈنا پڑے، اور اس کو دودھ کا پیالہ کم سے کم آواز تو کرے۔ وہ اتفاق سے ایسا تھا کہ نیا عزیز نے گرامی وقت پی گیا، یہاں سے ایک اور دودھ کا پیالہ پی گیا، ادھر 70 صحابہ ہیں، ادھر میرے آقا ہیں۔ ایک مثال میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی بڑی نشانی ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں، اور جو ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے فٹ بیٹھتے ہیں آج حالات اس طرح کے بزنس کرے، دیکھیں چوہا گھر میں آیا، اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے لیے تمہیں ضرور کوئی بھی ڈھونڈنا پڑے گا، کم سے کم آواز تو کرے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے ایک اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک مثال میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر دوست کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو، اور اس مثال میں سب سے فٹ بیٹھتے ہیں آج کے حالات، سیاسی حالات کو دیکھیں، اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ دوست کس کو بنانا پسند